بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرفراز چودھری ایم ایس کا انداز میں دلچسپ واقعات کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آپ سب کو کہتا ہے خوش آمدید۔ آج ہم جو واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کا عنوان ہے اللہ کے عذابات کے واقعات۔ ترکی میں قرآن پاک کی توہین کرنے پر عذاب الہی کا اچانک نزول۔ ترکی کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبر کی عبرت انگیز تفصیلات۔ تو آج کے واقعے کو ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے بیشتر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ تو لیجئے آج کے اللہ کے عذابات کے واقعات میں ایک واقعہ جو ترکی میں رونما ہوا آپ سب کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ ترکی میں گزشتہ سال اگست میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبرتناک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کی بحریہ کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل متصل تھا، رقص و سرور کی ایک محفل جاری تھی، ایک مجلس جاری تھی، ایک پروگرام جاری تھا جس کے شرکاء 3000 کے لگ بھگ بتائے جاتے ہیں۔ وہاں ناچنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی۔ ایک فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیاں درآمد کی گئی جو انتہائی بے حیا تھیں۔ فنکشن میں 30 سے زائد ترکی جرنیل شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جب کہ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر مبنی پروگرام جاری تھا کہ ایک ترکی جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اس سے پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو جنرل نے اس کی تفسیر پوچھی تو اس کیپٹن نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مذکورہ جنرل نے قرآن کریم کے نسخے کو لے لیا اور پھاڑ کر ناچتے ہوئے یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس قرآن پاک کو نازل کرنے والا کہاں ہے، حالانکہ اس میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن پاک کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے۔ اس دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کے ابتدائی لمحات کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک انتہائی خوفناک روشنی کوندی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، ساتھ ہی لوگوں کے پھٹنے کی خوفناک آوازیں بھی آنے لگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والیوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ کہاں گئیں؟ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس واقعہ میں اگرچہ حق تعالیٰ نے نہ صرف کل انسانیت کو بلکہ تمام مسلمانوں کو نہایت عبرت آموز سبق دینے کے لیے اپنے
زبردست غصہ کا اظہار کیا ہے، جس سے پہلی بات ثابت ہوئی کہ قرآن پاک واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہی کی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی چیز اور اس کی آسمانی کتاب نہ ہوتی تو اللہ کو شاید غصہ بھی نہ آتا۔ کیا کسی مصنف یا مؤلف کی کتاب کی بے حرمتی و بے ادبی کرنے پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا ہے؟ ظاہر ہے انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے غصہ اسی کو آتا ہے جس کی چیز ہو۔ یہ بات نہیں کہ چیز کسی اور کی خراب و برباد ہو مگر اس پر غصہ کسی اور کو آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کی جس درجہ شہرت والی چیز کی بے حرمتی و بے ادبی ہوگی، اتنے ہی درجہ و شدت کا اس کو غصہ بھی آئے گا۔ یہاں پر محفل رقص و سرور میں قرآن پاک کی جس کا اس محفل سے کوئی رابطہ، کوئی واسطہ یا تعلق بھی نہیں تھا، جس درجہ سنگین گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اسی درجہ پر اللہ تعالیٰ کے شدید سنگین غصہ نے وہ کام دکھایا کہ ہزاروں رقاصوں اور عیاشی کرنے والے انسانوں کو اور ان کی نعشوں کا نام و نشان بھی نہ رہا اور باقی نہیں رہے۔ تو پیارے دوستو، پیارے ساتھیو، یہ عبرتناک انجام کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، لیکن ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہاں گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اسی طرح کے یش سے بھی بہتر واقعات میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی وجہ مل سکے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، چلتے چلتے پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ۔